باب صلاۃ النوافل جماعتن، جماعت سے نفل نماز پڑھنا. اس میں بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں صلاۃ التسبیح جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ. ذکرہ انس و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات حضرت انس اور حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے. اب اس کے لیے وہ حدیث لائیں گے جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع الانصاری انہ اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقلہ کا یہاں مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، ان کو یاد ہے، انہیں سمجھ ہے. عقلہ عقل صحیح ہے، یعنی انہیں یہ بات یاد ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وَأَكَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ. یہ آپ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت محمود بن ربیع کے گھر میں ایک کنواں تھا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں سے کنویں کے پانی سے ایک کلی بھر کے ان کے چہرے پہ ڈالی تھی. کہتے مجھے یہ بھی یاد ہے. فزعم محمود انه سمع اتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، اور محمود جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتبان بن مالک انصاری سے سنا. وکان ممن شہد بدرن، اور اتبان کون ہے؟ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کنت اصلی لقومی ببنی سالم. کون کہتے ہیں؟ یہ اتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم، جس قوم کا نام کیا ہے؟ بنو سالم، ان کو کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھاتا تھا. وکان یحول بینی وبینہم وادن، اور میرے اور ان کے درمیان ایک وادی حائل ہو جاتی تھی. اذا جاءت الامطار، جب بارشیں برسنے لگتی. فیشق علی اجتیازہ، تو اس نالے کو پار کرنا، اجتیاز یعنی جواز، عبور کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا. قبل مسجدہم، ان کی مسجد تک پہنچنے کے لیے، یا ان کی مسجد کے سامنے جو نالا تھا مراد یہ. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فقلت له انی انکرت بصری، میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے. وان الوادی الذی بینی وبین قومی یسیل اذا جاءت الامطار، جب بارشیں ہوتی تو میرے اور ان کے درمیان جو نالا ہے بہ پڑتا. فیشق علی اجتیازہ، تو مجھ پہ اس کو عبور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فوددت انک تأتی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. فتصلی من بیتی مکانا اتخذہ مصلی، پھر آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں جس جگہ کو میں نماز گاہ بنا لوں، یعنی ایک طرح سے مسجد چھوٹی سی اپنے گھر میں ہی بنا لوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل، آپ نے وعدہ فرمایا اور فرمایا میں کروں گا. فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتبان کہتے ہیں کہ میرے پاس صبح صبح تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ. بعد مشتد النہار، اس کے بعد کے دن شدید ہو گیا. دوسری روایت میں امتدہ کا لفظ آتا ہے. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنے کی اجازت مانگی. فأذنت له، میں نے آپ کو اجازت دی. فلم یجلس حتی قال، آپ نہیں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا این تحب ان نصلی من بیتک، تم کس جگہ اپنے گھر میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ فاشرت له الى المكان الذي احب ان يصلي فيه. فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يسنه له. تو میں نے آپ کو روک لیا، حبس کر لیا یعنی روک لیا ایک کھانے پر جو آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا. کہا جاتا ہے خزیر کو حلیم بھی بولتے ہیں. فسمع اهل الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بیتی، یعنی لوگوں نے میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں سن لیا. فصاب رجال منہم، تو ان میں سے مرد آ گئے. حتی کثر الرجال فی البیت، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے. فقال رجل منہم، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا ما فعل مالک لا اراہ، کیا بات ہے کہ میں مالک بن دخشن کو نہیں دیکھتا. فقال رجل منہم، تو دوسرے نے ان میں سے کہا ذاک منافق، وہ تو منافق ہے. لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، یعنی اگر کرتا ہوتا تو آج یہاں موجود ہوتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذلك، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو. کیوں؟ لوگوں کے اندر پہ فتوے مت دو، لوگوں کی ظاہر پہ بات کرو. اگر کسی عذر سے کوئی نہیں آ سکا تو تم اس کو منافق تو نہ کہو. اب دیکھیں کہ کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور ہم کیا کرنا شروع ہو گئے بالکل اس کے الٹ. اللہ تراہ قال لا الہ الا اللہ، کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. فقال اللہ ورسولہ اعلم، تو اس شخص نے پھر بھی کیا بڑا ریلیکٹنٹلی کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی بیٹھی ہوئی ہوگی. اما نحن فواللہ لا نرى ودہ ولا حدیثہ الا الی المنافقین، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت اور اس کی بات چیت منافقوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یعنی وہ تو انہی کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مومن ہو اور منافقوں کو سمجھانے کے لیے جاتا ہو. اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے بازار میں چلے گئے، ریڈ لائٹ ایریا میں چلے گئے کسی کو تبلیغ کرنے، اور کوئی آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھے تو ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں کوئی بہت بری رائے قائم کر لے، لیکن پھر بھی اجازت نہیں کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی برائی کے لیے نہ گیا ہو بلکہ کسی کو کوئی سمجھانے کے لیے گیا ہو. اور اس میں ہمیں واقعہ ملتا ہے میرے خیال میں حضرت مولانا عبدالعزیز کا جو بر صغیر میں ایک بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، ان کا یا ان کے والد کا یا انہی میں سے کسی کا
کہ انہوں نے جا کر ایک دفعہ اسی بازار میں تبلیغ کی اور بہت سی عورتیں مسلمان ہوئیں اور انہوں نے توبہ کی اور نیکی کے راستے پر آ گئیں. تو ہم چونکہ بہت نیک لوگ ہیں, بہت پاکیزہ ہیں, اس لیے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, تو ان کو بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو انسان کو ہر جگہ پر پہنچنا چاہیے جہاں بھی موقع ہو, اگر اسے یہ ڈر نہ ہو کہ میں بھی پھسل سکتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خوف ہو تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایمان کی سلامتی مضبوطی کے ساتھ نکل آنے کی کسی بھی جگہ, یہ صرف اس ایریا کی میں بات نہیں کری, کسی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی, کیونکہ عموماً ہم سوچتے ہیں اچھا وہاں جائیں نہ جائیں, کیا کریں, کیوں جائیں. بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی اسلام کے خلاف ہو رہی, تو آپ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں نہیں چونکہ وہ اسلام کے خلاف اس لیے میں نہیں جاؤں گی. نہیں, آپ اپنی نیت کو دیکھیں, آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں اور آپ کے جانے کا کیا غرض اور مقصد ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ صرف آؤٹ آف جہالت ایسی باتیں کر رہے ہوں اور آپ ان کو دور سے بیٹھ کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, تو دور سے بیٹھ کے کوئی تبصرے اور تنقیدیں کرنے کی بجائے اندر چلے جائیں اور جا کے اگر ان کو کچھ بتا سکیں بتا دیں, اور اگر آپ کو وہ مار کے باہر نکال دیں تو بھی مسکرا کے نکل آئیں. اچھا جناب, آگے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ نے اس پہ آگ حرام کر دی. یبتغی بذالک وجہ اللہ, ہاں شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتا. اور آپ دیکھیں کہ جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے نا, تو وہ سچائی اس کے عمل میں ضرور آنے لگتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی سچے دل سے پڑھے اور پھر وہ غافلوں کی زندگی بسر کر کے چلا جائے. قال محمود کہتے ہیں فحدثتها قوما, میں نے یہ حدیث جو ہے ایک گروہ کو بتائی, ایک قوم کو بتائی. فیہم ابو ایوب, ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے. یہ کون ہے؟ جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی, ان کے میزبان تھے. صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. فی غزوۃ التی توفی فیہا, اس غزوے میں جس میں وہ فوت ہو گئے تھے. وہ یزید بن معاویہ علیہم بارض الروم, اور یزید بن معاویہ ارض روم میں ان کا سردار تھا. یہ بڑی عجیب بات آپ پڑھ رہے ہیں. اس میں محمود بن ربی, یزید اور ابو ایوب ایک ہی لشکر میں تھے. یہ لشکر کیا کرنے گیا تھا؟ قسطنطنیہ فتح کرنے گیا تھا, روم کو. کیوں کرنے گیا تھا؟ اس قسطنطنیہ کی فتح کے لیے 12 حملے ہوئے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے مسلمان گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے. یہ ترکی ہے, موجودہ ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقے, کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, اور جو وہاں لشکر لے کے امیر جائے گا وہ بڑا ہی بہترین امیر ہوگا. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا, اور وہ لشکر بھی بڑا عمدہ ہوگا, بڑا اچھا ہوگا. تو اس شوق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ بڑا اچھا انسان ہوگا, یا بہت اس کے لیے انعامات اور بہترین جزا کی آپ نے بشارت دی. اس لیے جب کبھی اس طرف کو حملہ ہوتا تو سب تیار ہو جاتے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس میں کوشش کی شریک ہونے کی. اور یہی وہ سفر ہے جس میں ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی گھوڑے سے گر کے. یعنی نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی جانے کو تیار ہو جاتے تھے. تو ایسے میں محمود بن ربیع بھی اس لشکر میں شامل تھے. لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ یزید بن معاویہ. اور اس کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ صحابی ہیں, اور صحابی بھی کوئی عام درجے کے نہیں, بہت بڑی سعادت ملی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, جہاں جا کے بیٹھے گی وہیں اتروں گا. اور اونٹنی نے کیا جگہ اختیار کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر. اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت میں ایک بہت بڑی سعادت آئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. وہ صحابی بھی ہیں اس لشکر میں. تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی تنقید ہم کرنے لگے اور گالیاں برسانے لگے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھا کام بھی ہوگا. اب یزید پہ جیسے ہم بہت باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے قصور یا غلطی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھلائی کی بات ہے تو اس کو بھی یاد کر لیں, اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ کر لینی چاہیے, تو ذرا اعتدال ہو جاتا ہے زندگی میں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ایسے شخص کے پیچھے لشکر میں اطاعت کرتے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. یزید کے لشکر میں صحابی شامل ہیں. کتنی وسعت تھی ان لوگوں میں. ہمارے اندر ہے ایسی وسعت کہ ایک شخص جس سے ہمارا اختلاف ہم اس کے ساتھ مل کے کام کر لیں؟ یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصود اور ہماری منزل اللہ اور اس کا رسول تھوڑی ہے, اس کا دین تھوڑی ہے. ہم تو اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں. جب ہم اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ایسی خرابیاں لازمی پیدا ہوں گی. اور جن لوگوں کو شہادت مطلوب ہے, جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے, انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کا پسند کا ہے اور کون ان کی ناپسند کا. یہی چیز تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد رہا اور مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور آج ہم اپنے ہی گھر میں اختلاف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں چل سکتے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے
کہ دین کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر اسلام کی روح کو اور اسلام کی وسعت کو سمجھے تو صحابہ کرام کی زندگی میں بڑی بہترین مثالیں ہیں. تو ابو ایوب انصاری جو ایک صحابی ہیں اور انہیں بھی یزید سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یزید جب ایک اچھے کام کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ جاتے ہیں. محمود بن ربیع ایک چھوٹے صحابی، وہ بھی ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو ساتھ نکلتے ہیں اور وہ قیادت کر رہا ہے لشکر کی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں تو یزید ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کوئی وصیت کریں. قائد لشکر ہے لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام اور مرتبہ پتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب ترین لے جا کے دفن کرنا دشمنوں کی زمین میں. اور یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری کی خواہش پوری کی اور جتنا اندر تک لے جا سکتے تھے لے گئے اور وہاں لے جا کر ان کو دفن کیا. اور اب بھی ترکی میں ایک علاقہ ہے وہ پورا ایوب کہلاتا ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہے، جیسے کسی علاقے کا نام مری ہو مثال کے طور پہ. تو اسی طرح ایک شہر کے مختلف حصے ہیں تو ایک حصہ ایوب کہلاتا ہے اور وہاں ان کی مسجد بھی ہے اور وہ سب کچھ موجود ہے. تو یہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے بڑی بڑی مثالیں پیش کی. محمود بن ربیع حدیث سنا رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو جہاد کے لیے نکلنے والے لشکر جو تھے ان میں بھی فضول گپ بازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ راستے میں بھی سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی تھی، یعنی راستے میں بھی سیکھنے کا کام جاری رہتا تھا. لہٰذا محمود جو ہے وہ حدیث سناتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں انہوں نے یہ حدیث نہیں سن رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس سے پہلے ان کو علم نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس پورے کا پورا علم ہی ہو. مثلا مثال کے طور پر آپ میں سے اب اس وقت بہت سے مختلف گروپس، مختلف بیچز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر سال جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ دوسرے سال سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے. اب اگر کہا جائے کہ فلاں شخص الہدا سے پڑھا ہوا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا، وہ نہیں پتا ہو سکتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن موجود نہ ہو، اس سال موجود نہ ہو جب وہ بات بتائی گئی ہو. اس لیے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس کی وسعتوں کو پا نہیں سکتے. آپ ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے پکڑیں گے وہ ایک سمندر ہے، آپ عبور نہیں کر سکتے جس کو. اور یہ اس لیے نہیں عبور کر سکتے تاکہ ساری زندگی انسان کچھ نہ کچھ کرتا چلا جائے اور کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں پہنچا. لہٰذا وہ محمود بن ربیع کی بات پہ شک کرتے ہیں، کہتے اچھا واقعی حضور نے فرمایا؟ وہ کہتے فحدثتها قوما، میں نے کچھ لوگوں کو حدیث سنائی، فیہم ابو ایوب، اس میں حضرت ابو ایوب بھی تھے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، فی غزوۃ التی توفی فیہا، اس غزوے کے دوران میں نے ان کو یہ حدیث سنائی تھی جس میں وہ فوت ہو گئے تھے. اور یہ کون سا غزوہ تھا؟ قسطنطنیہ کی طرف جانے والا. وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ، اور یزید بن معاویہ ان کے اوپر قائد تھا روم کی زمین پر، یعنی حدیث میں نے ارض روم پہ سنائی تھی. فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ ابو ایوب، ابو ایوب نے میرا انکار کیا، اس بات کو قبول نہ کیا مجھ سے. قال واللہ ما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قط، کہتے میں نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کبھی فرمائی ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب. کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمود سے، جو انہیں حدیث سنا رہے ہیں. فکبر ذالک علیہ، کہتے ہیں یہ بات مجھ پہ بڑی گراں گزری، بہت بھاری ہوئی مجھ پہ کہ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں اور ابو ایوب جیسے بڑے بزرگ صحابی جو میری بات نہیں سن رہے. فجعلت للہ علیہ، تو میں نے اللہ کے لیے منت مانی، ان سلمنی، اگر تو مجھے سلامت رکھے، حتی اقفلا، کہ میں لوٹوں، من غزوتی، اپنے اس غزوے سے، ان اسأل عنہا اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، تو میں پھر پوچھوں گا اتبان بن مالک سے اس کے بارے میں. حالانکہ اس سے پہلے وہ سن چکے تھے اور سنا رہے تھے سن کے، لیکن چونکہ انہوں نے شک کا اظہار کیا لہٰذا یہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر مجھے سلامت رکھے تو میں انشاءاللہ جا کے دوبارہ سنوں گا یہ حدیث. ان وجدتہ حیا، اگر میں نے اس کو زندہ پایا، کیونکہ اتبان بھی بوڑھے ہو چکے تھے. فی مسجد قومہ، ان کی قوم کی مسجد میں. فقفلت، کہتے ہیں کہ میں پھر واپس ہوا. فاحللت بحجۃ او بعمرۃ، واپس آ کے میں نے حج یا عمرے کی نیت کی. ثم سرت، پھر میں چلتا رہا. حتی قدمت المدینہ، یہاں تک کہ میں مدینہ آ گیا. کون آ گئے؟ محمود بن ربیع. آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ اور مکہ سے ترکی کتنا دور ہے؟ بہت دور. بہت عرصہ لگا ہوگا ان کو واپس آتے. تو واپس آتے انہوں نے صرف ایسے ہی نہیں ارادہ کیا بلکہ عمرے اور حج کا ارادہ کر لیا کہ مدینہ جو جانا ہے تو یا مکہ جو جانا ہے تو بیکار کیوں جائیں، کسی کام سے جائیں. اور یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی، ایک پرولولہ کے ادھر جہاد کو جا رہے ہیں، ادھر حج کو جا رہے ہیں، ادھر عمرہ کو جا رہے ہیں، ادھر علم کے لیے نکل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جم کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا. فأتیت بنی سالم، وہاں آ کے میں بنی سالم میں پہنچا. اب یہ ہے علم کے لیے تحقیق، ریسرچ، اس کو کہتے ہیں ریسرچ. فإذا اتبان الشیخ اعمی،
اتبان جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے. یصلی لقومہ، ابھی بھی اپنی قوم کو نماز پڑھاتے. فلما سلم من الصلاۃ، جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا، سلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. واخبرتہ، اور میں نے ان کو بتایا، من انا، کہ میں کون ہوں. ثم سألته عن ذلك الحديث، پھر میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پھر پوچھا. فحدثنیہ کما حدثنیہ اول مرۃ، تو انہوں نے وہ حدیث مجھ کو اسی طرح سنائی جیسے پہلی مرتبہ سنائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام بھی حدیث کا نام دیتے تھے. یہ حدیث امام بخاری نے نہیں بنا لی، یہ لفظ حدیث صحابہ کرام سے ہی شروع ہوا. اب دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں سألتہ عن ذلک الحدیث فحدثنیہ، تو یہی چیز سنت بنی بعد کے لوگوں کے لیے. اور ائمہ نے کیا کہا، حدثنا فلان و اخبرنا فلان کما حدثنیہ اول مرہ، جیسے انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ سنائی تھی دوبارہ سنائی، یعنی اس سے میری تسلی ہو گئی کہ میں نے غلط بات نہیں کی تھی. باب التطوع فی البیت، گھر میں نفل نماز پڑھنا. حدثنا عبد الاعلی بن حماد حدثنا وہیب عن ایوب و عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. تابعہ عبد الوہاب عن ایوب، اس حدیث کو عبد الوہاب نے بھی حضرت ایوب سے روایت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، نماز کی فضیلت مکہ اور مدینہ کی مسجد میں پڑھنے کی، یعنی مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت. مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی، یعنی ان میں نماز پڑھنا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ باعث ثواب ہے. کتنے گنا وہ دیکھتے ہیں. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه اربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ابو سعید جو ہیں ان سے قزعہ نے 4 باتیں سنی. ان قزعة، قزعہ کہتے ہیں ایک شخص ہیں قزعہ بن یحییٰ، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے 4 باتیں سنی. قال، ابو سعید خدری نے کہا، سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کی یہ باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. وکان غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سعید خدری جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے تھے. کتنے؟ 12 غزوہ. ہاں. وحدثنا علی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال، یعنی یہ ابو سعید خدری بھی ہیں اور ابو ہریرہ بھی. کیا کہتے ہیں؟ لا تشد الرحال، نہ تم باندھو سواریاں، الا مگر، الی 3 مساجد، 3 مسجدوں کی طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام، و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و مسجد الاقصی، اور مسجد اقصی. یعنی ان مسجدوں کی طرف بطور خاص سفر کر کے نماز پڑھنا جو ہے ایک افضل عبادت ہے. یعنی اس کے علاوہ اور مسجدوں کی طرف ثواب کا کام سمجھ کر وہاں جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں. لیکن اگر کسی شخص کا مدینہ میں اور کوئی کام نہیں، کوئی بزنس نہیں، کچھ نہیں، لیکن یہاں سے وہ وہاں پیسے لگا کے جا رہا ہے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو ایسا کرنے کا ثواب ملے گا اور ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی بادشاہی مسجد لاہور میں نماز پڑھنے کے لیے صرف یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو ایسے کرنے کی تردد کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر کوئی اور کام ہے لاہور میں، اپنا بزنس ہے، کسی سے ملاقات ہے، اور ساتھ وہ مسجد بادشاہی میں چلا جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا کہ بادشاہی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی اتنا ہی باعث ثواب ہے جتنا مسجد نبوی میں، تو یہ بات درست نہیں ہے. 3 مسجدیں جو ہیں ان کی طرف خاص طور پر سفر کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید بن رباح و عبید اللہ بن ابی عبداللہ الاغر عن ابی عبداللہ الاغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز، خیر من 1000 صلاۃ، بہتر ہے 1000 نمازوں سے، فی ما سواہ، جو اس کے علاوہ ہیں، الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام. یعنی بیت اللہ شریف کے علاوہ مسجد نبی میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں اس سے بھی زیادہ ہے، وہ آگے بتایا جائے گا کتنا.
سوال ہے وضو کے بعد اگر وضو کے نفل پڑھنے ہوں تو کیا اعضاء کو خشک نہ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، اس میں بھی کوئی قید نہیں، دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا 5 نمازوں کے شروع کرنے سے پہلے وضو کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے نفل جو ہے وہ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو کی نیت سے ہیں، ان کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور پچھلے وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وضو کے نفل پڑھ کے نماز نہیں شروع کریں گے۔ وضو کے نفل وضو کرنے کے بعد ہوتے ہیں، خواہ اس کے بعد آپ کوئی اور نماز نہ بھی پڑھیں تو صرف اس وضو کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو ایک حدیث بتائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کے بعد سورۃ آل عمران پڑھی، سورۃ آل عمران نہیں پڑھی تھی، سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھی تھی، تو آپ نے تلاوت بغیر وضو کی۔ آپ نے ہمیں یہ بتایا، لیکن ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، تو ان دونوں کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ رات کو جب سوتا ہے انسان اور آدھی رات یا جتنا بھی آپ سویا کرتے تھے، سو کر اٹھتے تھے تو ہمیشہ وضو کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ دوسری بات ہے کہ آپ تہجد پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے تھے فجر کی نماز پہ جانے سے پہلے، تو وہ ایک آپ کی واجبی سا آرام ہوتا تھا، لیکن باقی تمام حالتوں میں جب آپ سو کر اٹھتے تو اس پہ آپ وضو کرتے۔ اور اس حدیث خاص میں یہ آتا ہے کہ پھر یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ نے وضو کیا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو وضو کی ضرورت تو تھی، لیکن وضو کے بغیر آپ نے ان آیات کو پڑھا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ جب بھی آرام کرتے تھے تو آپ کا وضو نہیں جاتا تھا تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس طرح تو پھر آپ کو کبھی بھی وضو کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ باب 733 میں جو دعا بتائی جا رہی ہے، کیا یہ تہجد کے وقت اٹھتے وقت کی دعا ہے یا صبح فجر کے وقت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ تہجد ہی کے وقت اٹھا کرتے تھے روزانہ، اس لیے آپ اسی وقت اس کو پڑھتے، لیکن جو لوگ تہجد کے وقت نہ بھی اٹھیں تو فجر کے وقت بھی اس کو پڑھنا منع نہیں ہے، فجر کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ کیا فجر کی سنتیں فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، اذان ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، اگر وقت داخل ہو چکا ہے اور آپ کی مسجد میں اذان دینا کوئی بھول گیا ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد ہی فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابھی اذان نہ ہوئی ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اذان کے بعد ہی آپ پڑھیں گے۔ شاید ان کو یہ شبہ اس سے پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد مؤذن اذان دیتا تو آپ جاتے۔ اس اذان سے مراد یہاں پر تکبیر ہے۔ دراصل فجر کی سنت میں سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی سنتیں ہلکی پڑھنا مسنون ہے۔ اگر آپ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ مختصر پڑھنا ہوگی، کیونکہ سورۃ یاسین اگر آپ پڑھیں گے تو وہ طویل ہو جائیں گی، اس میں گناہ نہیں، لیکن جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جو فرض نماز تھی وہ لمبی ہوتی تھی۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین آتی ہے تو اسے فرض میں پڑھ لیں، جتنی زیادہ طویل کر سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ سوال ہے، آپ نے کہا کہ استخارہ کی دعا کے بعد خواب دیکھنا ضروری نہیں اور اس کے بعد سونا بھی ضروری نہیں، کیا ہم نے جو استخارہ کروایا تو وہ غلط ہے؟ اس میں غلطی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب کیا کہ ہم خیر کی دعا مانگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کی امید رکھے، پھر جس طرف دل مائل ہو وہ کام کر لیں۔ اگر دعا مانگ کے بھی دل میں بے چینی رہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو آپ وہ کام نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ فیلنگ آ رہی کہ نہیں انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی اور میرا اس کام کے کرنے میں بہتری ہے تو کر لیں، تو انشاءاللہ وہ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہاں نہیں کسی اور جگہ پر، کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی وہ بالآخر خیر ہی پاتا ہے۔ لہٰذا استخارہ جو ہے ہر دو صورت میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایڈ کر لی گئی تو ہمارا ایک عادت ہے کہ ہم حد پہ رکنے کو کم سمجھتے ہیں اور حد سے بڑھنا ہی اصل کام سمجھتے ہیں، لہٰذا ہر چیز میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، یا اگلی حد سے بڑھ جاتے ہیں یا پچھلی سے اندر رہ جاتے ہیں، یعنی لمٹ کو نہیں پہنچتے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا کچھ راتوں میں 100 نفل پڑھ لیتے ہیں، یا 400 بھی کچھ لوگ گنتی بتاتے ہیں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دو افراط و تفریط پر مبنی پہلو ہیں۔ اسی طرح ساری زندگی میں یہ چیز بہت عام ہے ہمارے، جبکہ ہمیں امت کون سی بنایا گیا تھا؟ امت وسط بنایا گیا تھا، معتدل امت بنایا گیا تھا۔ بہتر کام ہمارے کاموں میں کون سا قرار دیا گیا؟ خیر الامور اوسطھا۔ لیکن اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ہو جائے اوسط پر آنے کی۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر یہ سوچا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی رہنمائی ملے، اس کے لیے ہم نے کیا سوچا کہ ہم کو خواب آئے، اور خواب کے لیے ضروری ہے کہ سویا جائے، ویسے بھی سونا ایک دل پسند کام ہے، لہٰذا سو جاتے ہیں اور پھر اس میں کوشش کرتے ہیں خواب نظر آئے، پھر خواب تو نہ بھی استخارہ کرے تو نظر آتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا اس دن جو خواب آتا ہے اس کو ہم استخارے سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی سلسلے میں ہی آیا، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کوئی فائنلی بھروسہ نہیں آپ کر سکتے کہ خواب میں یہ آیا لہٰذا اس کی وجہ سے وہ ایک اچھی فیلنگ ہو سکتی ہے اور وہی کافی ہے، خواب نہ بھی آئے تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔
اور اس وقت تک استخارہ کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کسی واضح نتیجے پر خود ڈیسیژن لینے کے قابل نہ ہو جائیں. یعنی استخارہ دراصل مدد کیا کرتا ہے؟ آپ کو ڈیسیژن لینے میں مدد کرتا ہے. اور اس میں بھی پھر انسان ہے نا، غلطی کا پھر امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسیژن پھر غلط لے جائے. تو ایسی صورت میں استخارہ کی اصل روح کیا ہے؟ خیر کی دعا مانگنا کہ اللہ اس میں خیر کر دے. اور یہ بھی دوسری دعاؤں کی طرح ایک دعا ہے. ان دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات قبول کر لیتے ہیں اور بعض اوقات قبول نہیں کرتے. اور بعض اوقات چونکہ انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہو جائے، ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس میں کیا غالب آ جاتا ہے؟ ہماری اپنی خواہش نفس بعض اوقات غالب آ جاتی ہے، تو اسی قسم کا ہم کو خواب آنے لگتا ہے یا اسی قسم کی ہماری فیلنگ ہو جاتی ہے. بعد میں جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو الٹ نظر آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ خواب تو ہمارا بڑا اچھا تھا، نتیجہ ایسا کیوں ہے؟ ہم عام طور پہ رات کو کیا خواب دیکھتے ہیں؟ عموماً آپ دیکھیں کیا خواب ہوتے ہیں؟ وہی خواب ہوتے ہیں جو عموماً ہم سوچتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے شعور میں ہوتی ہیں، وہ خواب میں آ جاتی ہیں جو ہم نے دن میں کیا ہوتا ہے یا کل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر یا عبادت اور خیر اور بھلائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں اچھے خواب بعض اوقات کوئی دکھا دیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ خواب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر آپ بھروسہ کر کے شریعت کو بدل دیں یا شریعت کے کسی قانون کو تبدیل کر دیں. خواب نبوت کے 40ویں یا ایک روایت میں 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ بشارت یا کوئی رہنمائی مل جاتی ہے. لیکن خواب ایسا چیز نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی یقینی طور پر آپ کو بتا دے کہ ہاں آپ نے یہ جو رہنمائی اس سے لی یہ بالکل درست بات ہے. اس لیے اصل کنسنٹریشن جس چیز پر آپ کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس دعا میں، اس عبادت میں جس میں وہ نفل آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع ہو، یکسوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور زاری ہو، اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ دعا کریں. یہی استخارہ کی اصل روح ہے. پھر اسی طرح نے لکھا کہ ہم نے 2-3 لوگوں سے ایک کام میں استخارہ کرایا اور اس میں ہاں آ گئی. تو اب یہ وہم ہے کہ وہ کس قسم کی ہاں ہے، اس سے استخارہ پر اثر تو نہیں پڑتا. یہ سب باتیں جو ہے یہ ہمارے توہمات سے تعلق رکھتی ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی زیادہ سے زیادہ دعا مانگے اور پھر اس کام کو وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ کریں. پھر یہ نہ سوچیں کاش میں وہ کرتی تو اچھا ہوتا، کاش وہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اسی لیے کہا گیا کہ لو یا کاش جو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اس کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو انسان کی زندگی میں وہ پھر اسٹیبلٹی نہیں آتی، وہ ادھر ادھر لٹکتا رہتا ہے، استقامت نہیں آتی جو دین کے کاموں میں یا خیر اور بھلائی کے کاموں میں انسان کو ضروری ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی ذرا بڑا فیصلہ لینا ہو، کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے یکسوئی کے ساتھ دعا کریں اور فیصلہ مانگیں، اور پھر جو رستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس پہ اطمینان سے چل لیں. استخارہ کتنا آفن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ نہیں، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے نہیں. اس میں اہم فیصلے، کیونکہ اس حدیث کے اندر آتا ہے نا استخارے کی دعا ہے، فی ھذا الامر کا لفظ ہے. تو امر کیا ہوتا ہے؟ اہم معاملہ. مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ مجھے گوشت کھانا چاہیے یا دال کھانی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے یا آپ کی حیثیت استطاعت میں کیا ہے. یہ عام طور پر بڑے بڑے کام، جیسے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بہت بڑا ایسا ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگوں کی مصلحت جو ہے اس کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ استخارہ کریں گے، لیکن ہر قدم پہ نہیں. دعا استخارہ میں حاضل امر کی جگہ اپنے کام کا نام لینا چاہیے، صرف خیال کر لینا کافی ہے. اس میں بھی دونوں اجازتیں ہیں، نام منہ سے بھی بول کے لے سکتے ہیں اور خیال بھی کر سکتے ہیں. نماز استخارہ پڑھ کر جو خیال دل میں جم جائے، کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں. اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر آپ نے استخارہ کس لیے کیا ہے؟ پھر استخارہ ہی نہ کریں. اگر آپ کی نیت پہلے ہی کھوٹی ہے اور اپنی مرضی کرنی ہے آپ کو، تو پھر آپ استخارہ کی تکلف نہ فرمائیں اور جو بھی نتیجہ نکلے اس کو بھگتیں. کیا تحیت المسجد کے نفل واجب ہیں؟ نہیں، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، نفل ہے. نفل تو نفل ہوتے ہیں، نفل ویسے بھی واجب نہیں ہوتے، چاہے کوئی بھی نفل ہو. دوسرا سوال ہے، کیا یہ نفل ہر مسجد میں جا کر پڑھے جائیں یا کسی خاص مسجد کے لیے مخصوص ہیں؟ ہر مسجد کے لیے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کے نفل ہیں، کسی خاص مسجد کے نہیں ہیں. اگلا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ نفل 2 کر کے ادا کرنے چاہیے یا پھر 4 کر کے؟ میری سمجھ میں تب تک یہ تمام احادیث پڑھ کر یہ بات آئی کہ 2 نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے. جی ہاں، آپ کی سمجھ درست ہے، زیادہ بہتر ہے 2 کر کے پڑھنا، اور خصوصاً رات کے نوافل جو ہیں. اور یہ ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی جس میں یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے 4 نفل پڑھے، پھر 4 پڑھے اور پھر 3 پڑھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے تھوڑا وقفہ کیا، اور پھر آپ نے 4 پڑھ کے تھوڑا وقفہ کیا اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے. تو اس سے یہ لازمی طور پر ثابت نہیں ہو رہی بات کہ آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا فرمانا یہ ہے
کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ نفل اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت غیر مؤکدہ سے مراد وہ نوافل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ادا کیے لیکن مستقل نہیں، مگر ہمارے جو عام نوافل ہیں جو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں ان کو ہم صرف نفل بولیں گے، سنت غیر مؤکدہ نہیں بولیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشراق اور چاشت کی نمازیں ایک ہی ہیں۔ جی ہاں، اصل میں اشراق عربی کا لفظ ہے اور چاشت جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اشراق کے ساتھ جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضحیٰ ہے۔ اس میں آپ نے جتنی بھی احادیث اس سلسلے کی پڑھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، بلند ہونے کے بعد زوال تک کے درمیان کسی بھی وقت میں یہ نماز پڑھی گئی، اس لیے اس کو الگ الگ طور پر بانٹنے کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی نمازوں کی کتاب میں پڑھا کہ نماز اوابین مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک حدیث نظر سے گزری کہ نماز چاشت، اشراق اور اوابین تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ یہی جو حدیث میں آئی ہے یہ حقیقتاً ایک ہی نماز کی، یعنی اصل میں نوافل کے مختلف نام ہیں، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ اوابین مغرب ہی کے بعد ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ باب حدیث 1103 اور 1110 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سنت ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعت سنت ظہر سے بعد میں ادا کی، اور پھر حدیث 1111 میں ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کیے۔ اس کی وضاحت کر دیجئے، کیونکہ میں تو 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں ادا کرتی ہوں، آئندہ کیا کرنا ہوگا؟ آئندہ بھی یہی کرتی رہیں، اور اگر کبھی وقت کم ہو تو 2 پڑھ لیں، اور یہ ہے کہ یا کبھی تھکاوٹ ہو تو بجائے اس کے کہ کچھ بھی نہ پڑھیں تو اس سے بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں۔ تو اس میں یہ کہ وسعت ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، دونوں چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، لہٰذا سنت کی پیروی میں اگر ان میں سے کوئی ایک طریقہ آپ اختیار کرتی ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو صلاۃ التسبیح کی بہت تلقین کی۔ اس سلسلے میں احادیث کون سے باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اس بات کو نہیں مانتے کہ صلاۃ التسبیح سنت سے ثابت ہے۔ یہ میں آپ کو ریفرنس دے دیتی ہوں ان کتابوں میں، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن خزیمہ فی صحیحہ، جیسے صحیح بخاری ایک کتاب ہے نا، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت ملتی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ طبرانی، اور اس حدیث کو بہت سے لائن سے یا بہت سے طریقوں سے صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا گیا ہے اور اسے صحیح حدیث قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، طبرانی، 4 کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ لکھتی ہیں کہ ایک خاتون نے مجھ سے خواتین کی بات جماعت صلاۃ التسبیح کی دلیل پوچھی۔ بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی دلیل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پیچھے خود احادیث پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز بھی باجماعت پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو اس معاملے میں بڑی کنفیوژن ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت صلاۃ التسبیح باجماعت نہیں پڑھ سکتی۔ 2 چیزیں یاد رکھیں کہ نمبر 1 تو آپ کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ کیا عورت باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے، اس کی احادیث موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا نفل نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ کیا نفل نماز اونچی آواز سے پڑھی جا سکتی ہے، تو جیسے تراویح آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی۔ تو یہ 3-4 چیزیں ملا کر ایک مستحب عبادت یا ایک نفل عبادت جو ہے اگر وہ کی جائے اور اس میں اللہ کی تسبیح ہی اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں تو اس صورت میں کوئی مذائقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ نہیں کہ انسان فرض ہی کر لے کہ مجھے جمعے کے دن لازمی پڑھنی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ہفتے پڑھ لو، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں نہیں تو سال میں پڑھ لو، تو عموماً اگر لوگ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کا اطمینان نہ ہو تو وہ نہ پڑھے، کیونکہ کسی کو جبر بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس پہ کفر کے فتوے لگانے لگیں جو صلاۃ التسبیح کا انکار کرے، یعنی ہم نہیں پڑھتے۔ اس کا سرے سے انکار بھی غلط ہوگا کیونکہ احادیث موجود ہیں، تو جس چیز کی دلیل موجود ہو تو آپ اپنی عقل اور اپنی رائے سے یہ کہیں کہ جی میں نہیں مانتا کہ یہ نماز ہو سکتی ہے یا اس کا اتنا ثواب، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر شک ہے تو شک کریں، لیکن آپ کو حق نہیں کہ آپ دوسروں کے بھی ذہن خراب کریں۔ اگر اس کے پڑھنے کی فضیلت آپ نے بتائی ہے تو ہمیں اس فضیلت کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں رحمت کے وہ بہت ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ یہی لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح حضور نے نہیں پڑھی تو کہاں سے ثابت ہے؟ اگر پڑھی نہیں تو آپ نے اس کی تاکید کی ہے، ذکر کیا ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے۔ سوال ہے صلاۃ التسبیح میں رکوع کیا اور تسبیح پڑھنا بھول گئے، قیام میں یاد آ گیا، تو رکوع کی تسبیحات کو کیسے پورا کریں گے؟ آپ قیام میں ہی کر لیں، کیونکہ ایک رکعت میں وہ 75 دفعہ پورا کرنا ہے، تو اگر ایک جگہ پہ مس ہو گیا تو دوسری جگہ پر اس کو ڈبل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر صلاۃ التسبیح میں تسبیح 10 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 11 دفعہ پڑھ لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ بھول چوک معاف ہے، جان بوجھ کے ایسا کیا جائے تو غلط ہے، لیکن اگر انجانے میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال ہے اگر دن بھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صبح سحری کے وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ صلاۃ التسبیح ایک نفل عبادت ہے، جس وقت کوئی بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں اسی وقت وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے،
اور اگر سحری کے وقت پڑھنا ہو تو کیا وتر بعد میں پڑھیں؟ جی ہاں، بعد میں پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. اگلا سوال ہے مکہ کی حرمت کے بارے میں ہے. یا مکہ کو مسجد حرام اللہ نے کیا، پورا مکہ مراد ہے یا حج کے دنوں میں سارا سال؟ اس سے پورا مکہ مراد ہے. حدود حرم آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو ایک خاص علاقہ آتا ہے تنیم کے قریب، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اونلی مسلمس، اور نان مسلمس کے لیے دوسرا رستہ ہوتا ہے. وہاں سے حدود حرم یعنی مکہ کی حدود شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک پھر خاص مسجد الحرام ہے، یعنی جو مسجد کا ایریا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کم تھا، اب جتنا جتنا ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا، جو بھی چار دیواری اس کے ارد گرد آئے گی، حتیٰ کہ اگر پورا مکہ کسی دن کور ہو گیا تو شاید وہ جو مکہ کی باؤنڈریز ہیں وہ اسی وجہ سے ہوں گی کہ ایک دن یہ بھی شاید آ جائے. کیونکہ جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو اس وقت پوزیشن ہے اور اس وقت بھی آپ جا کے دیکھیں تو یوں لگتا کہ یہ بھی جگہ ناکافی ہو گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.